السلام علیکم۔ اچھا جی، آپ لوگوں نے شہزاد رائے کا نام تو سنا ہوگا۔ ہمارے ملک کے بہت ہی اچھے گلوکار ہیں، بڑے پڑھے لکھے انسان ہیں۔ کافی عرصہ پہلے نا شہزاد رائے صاحب سے کسی انٹرویو لینے والے نے انٹرویو کیا تو شہزاد رائے صاحب نے بہت زبردست باتیں کی تھی۔ شہزاد رائے اپنی گفتگو میں کہتے ہیں ہم کسی جگہ اگر کوئی کنسرٹ کرتے ہیں تو ہزاروں لاکھوں لوگ ہمیں سننے کے لیے آتے ہیں۔ بازار جائیں تو ان گنت لوگ ہمارے آگے پیچھے گھومتے ہیں، آٹوگراف لیتے ہیں، سیلفیاں لیتے ہیں۔ کوئی نئی البم آئے تو ہاتھوں ہاتھ بک جاتی ہے۔ جب کوئی گانا ہم پبلک میں گائیں تو ہمارے ساتھ ہزاروں لاکھوں لوگ جھومتے ہیں، جھوم جھوم کر گاتے ہیں۔ اور پھر ساتھ ہی شہزاد رائے صاحب کا لہجہ افسردہ ہو جاتا ہے اور بڑے دکھ بھرے لہجے سے کہتے ہیں کہ لیکن لوگ ہماری دل سے عزت نہیں کرتے۔ اس پر سوال کرنے والے نے پوچھا بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بھئی ہماری ینگ جنریشن تو آپ جیسے لوگوں کی دیوانہ ہے، آپ کو دیوانہ وار چاہتے ہیں، آپ کو سنتے ہیں۔ شہزاد رائے صاحب دوسرے اداکاروں کی بنسبت ایک سمجھدار اور حقیقت پسند انسان ہیں۔ انہوں نے اس پر کہا کہ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ وہ واقعہ سنانے لگ پڑے۔ انہوں نے کہا کہ اس واقعے سے شاید آپ کی دماغ کی گرہیں کھل جائیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ انہوں نے کہا جی ایک مرتبہ پنجاب کے ایک بڑے رئیس کے گھر ہمیں دعوت ملی، ہمیں مدعو کیا گیا، غالباً ان کے بیٹے کی شادی تھی۔ کہتا جی میری طرح اور بھی فنکاروں کو دعوت دی گئی، پیسے بھی بہت زیادہ مل رہے تھے، آفر بھی بہت اچھی تھی۔ کہتا ہے جی ان چودھری صاحب کے گھر فنکشن کرنے کے لیے ہمیں چھوٹی موٹی اپائنٹمنٹیں جو تھیں ان کو ہم نے اسکپ کر دیا، معذرت کر لی، کیونکہ ان سے زیادہ ہمیں پیسے مل رہے تھے وہاں پہ۔ اور ذہن میں تھوڑے شکوک و شبہات بھی، گاؤں کا کنسرٹ ہے، گاؤں کا فنکشن ہے، پتہ نہیں کیسے لوگ ہوتے ہیں۔ لیکن کہتے ہیں جب ہم اس فیصل آباد میں تھا جی، فیصل آباد کسی گاؤں میں، کہتے ہیں جب ہم فیصل آباد کے اس گاؤں میں پہنچے تو وہ شکوک و شبہات بھی اس ٹائم ختم ہو گئے جب اس گاؤں کے چودھری صاحب بنفس نفیس ہمیں ویلکم کرنے کے لیے آئے۔ کہتے جی وہ ہمارے ساتھ آئے، ہمیں ساتھ لے کے بہت شاندار حویلی بنی ہوئی تھی، ہمارے لیے اسی حویلی میں ایک جگہ پہ رہنے کا بندوبست کیا گیا تھا۔ اور جب ہم وہاں رہنے کے لیے گئے، اپنے کمرے میں گئے تو وہ کسی 5 اسٹار ہوٹل سے کم نہیں تھا۔ کہتا ہے جی رات کو فنکشن کا ٹائم ہو گیا، بہت سی ملک کی نامور سیاسی سماجی شخصیات نے بھی اس میں شرکت کی۔ رات کو ان کے سامنے گانا گا کر ہمیں اپنا آپ اور مزید بڑا محسوس ہونے لگا۔ کہتا جی فنکشن خیریت سے مکمل ہو گیا، رات کو ہم سونے کے لیے چلے گئے۔ اگلی صبح میں علل صبح میری آنکھ کھل گئی تو میں کھڑکی کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا اور باہر والے ماحول کا جائزہ لینے لگ پڑا۔ آپ کو تو پتہ ہے گاؤں کے لوگ صبح جلدی اٹھ جاتے ہیں۔ خیر میں کھڑکی میں کھڑا ہو گیا اور کچھ لوگ جو رات کے فنکشن کا سامان تھا وہ اکٹھا کر رہے تھے۔ اتنی دیر میں دور سے چودھری صاحب ہاتھ میں اسٹک اٹھاتے ہوئے چلے آ رہے تھے، غالباً صبح کی واک کرنے کے لیے سین میں ٹہل رہے ہوں گے۔ ان پہ نظر پڑ گئی۔ میں بھی یہ باہر کا نظام دیکھ ہی رہا تھا کہ تھوڑی دیر بعد چودھری صاحب کی آواز میرے کانوں تک ٹکرائی۔ چودھری صاحب اپنے کام میں سے کہہ رہے تھے او ایک کمالیا کنجراں دا ناشتے دا کام تو ٹھیک ہو گیا نا؟ تو کمالے نے جواب دی ہاں چودھری صاحب تسی فکر نہ کرو، شکایت دا موقع نہ مل سی۔ اور چودھری صاحب نے جو ہم کنجروں کے لیے زیادہ فکر مند تھے مزید تاکید کرتے ہوئے کہا ہاں کمالیا ایک کنجر ساڈے مزمان نے، وہ میری پتر دی شادی تے آئے نے، خوش خوش واپس جانا چاہیے۔ شہزاد رائے نے کہا یہ تھی ہماری عزت ان کی نظر میں۔ کہتے ہیں کہ ہمیں ڈھیروں پیسہ ملا، آؤ بھگت بھی بہت کی، لیکن شاید یہ گاؤں والوں کی ریت تھی، لیکن ہم ان کی نظروں میں فقط کنجر ہی تھے، اور کنجر تو کنجر ہی ہوتا ہے، اس کی عزت نہیں ہوتی۔